آ جاؤ اندر کو، اور اندر لے جا کے دسترخوان پہ بٹھال کے کھلا دیتی ہے. بہنوں یا نہیں پوچھتی مہمان ہوتا. اچھا یہ ویسے کچھ سمجھے نہ سمجھے مگر بیوی کا بھوئے کا اشارہ بھی بات سمجھ گیا کیا میٹر ہے. یعنی قاری نعیم صاحب کیونکہ انہوں نے کافی چسکیاں ماری. یہ میرے ساتھی ہے نا اسٹاف کے، اس لیے میں نے سوچا لا انہی سے ہنس لوں. سمجھے؟ اللہ اللہ. حضرت ابو ہریرہ سے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگ رہی. کہا جی آقا بھوک لگ رہی. کہا چلو نماز پڑھ لو اور آ جاؤ. بڑے کچھ پڑھ لی. پڑھنے کے بعد نبی نے ایک پیالے میں دودھ لیا اور ابو ہریرہ کی طرف کو دیکھا. ابو ہریرہ سوچے اب میرا ہی نمبر آئے گا، میرا ہی نمبر آئے گا، مجھے پلایا جائے گا، مجھے دیا جائے گا. میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. ابو ہریرہ بڑے خوش ہو کے جا رہے تھے اور 70 صحابہ موجود تھے. کہا ابو ہریرہ ادھر آؤ. جب آئے سوچنے لگے میرا ہی نمبر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ جب پہنچے کہا لو. ابو ہریرہ نے ہاتھ بڑھایا. نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اس کو پکڑ لو اور دہنی طرف سے پلانا شروع کر دو. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد. اب تو ابو ہریرہ لو جو تھا وہ بھی گیا. اور آج کا انسان اتنا بے صبرا ہے، اگر ہوتا تو یہ کہتا 70 ہیں اور ایک پیالہ حضرت کہاں چکر میں پڑ رہا ہوں، میں ہی پیے لے رہا ہوں. باز اتنا بڑا کھدو ہے. صحیح بتا اگر ولیمے میں عقیقے میں جاتا ہٹتا ہی نہیں یار. ڈونگے پہ ڈونگا سڑا سڑا اس کا جاگ آ رہا ہے. ڈونگے پہ ڈونگا. اچھا تم بھی کھینچ لیتے ہو تو چار ڈونگے سمجھے. ڈونگے پہ ڈونگا پتہ ہی نہیں جاگ آ رہا ہے اس کا. اچھا اپنے گھر پہ بھی اتنا ہی کھاتا. کئی محفلیں اٹھ گئی، کئی محفلیں اب ڈائیں ڈائیں کرے. بولے کیا بات ہے؟ بولے یار لیور تھوڑا ٹھیک نہیں ہے. لیور تھوڑا ٹھیک نہیں ہے. 3 ڈونگے شروع سمید لپیٹ دیا. مگر سنو حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ لو دینی طرف سے پلانا شروع کر دو. یار نبی تھے کہنا تو ماننا تھا اور وہ بھی صحابی تھے. کہا جی آقا جی آقا. اب دل میں کیا ہوگا مگر وہ پکے ایمان والے تھے. اللہ اللہ. ابو ہریرہ نے دینی طرف سے پلانا شروع کیا. ایک نے پیا شیر ہو کر کے پیا، بسم اللہ پڑھ کے پیا، مگر دودھ ختم نہیں ہوا. دوسرے نے بھی پی لیا. تیسرے صحابی رسول نے 70 کے 70 صحابہ رسول نے وہ پیالہ پی لیا مگر دودھ ختم نہیں ہوا. ابو ہریرہ کے دل میں دل آ گیا اور مسکرا کر کے نبی بولے لو ابو ہریرہ تم بھی پی لو. ابو ہریرہ نے بھی دیر نہیں لگایا منہ کو پینا شروع کر دیا. مگر پیتے جا رہے ہیں اس کا ختم ہی نہیں ہوتا. دیکھا تو پھر اتنا ہی. میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو اور پیا. تیسری مرتبہ کا شیر ہو کے پیو، خوب سکم شیر ہو جاؤ پی لو. اور پیا کا آقا اب اپنے بس کی نہیں ہے. میرے نبی نے بھی پیا. اب ذرا سنو اعلی حضرت کا شعر سنو. اعلی حضرت کے سامنے جب یہ بات آئی تو اعلی حضرت نے قلم اٹھایا. کیا لکھا؟ بولے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر. شیر بولتے ہیں دودھ کو. سمجھ میں آ رہی؟ شیر خوار وہی دودھ پیتا بچہ. سمجھ رہے بات؟ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر. اگر یا رسول اللہ کہو تو میں اٹھاتا ہوں. بولو یا رسول اللہ. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں
دودھ سے منہ پھر گئے جس سے 70 صاحبوں کے دودھ سے منہ پھر گئے۔ اللہ اللہ، یہ حضرت ابو ہریرہ جنہوں نے نبی کی اتنی سنگت پائی ہو، نبی کی تقریباً 5000 حدیثیں انہوں نے بیان کی ہو، یہ اپنا شملہ لیتے ہیں اور لینے کے بعد میرے نبی کے نواسے کے جوتے اپنے شملے سے صاف کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، یہ آقا کی محبت۔ اب ایک پہلو تھوڑا سا اور اٹھاتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہوگے کہ امام حسین پاک کو اگر کوئی گالی دے، ماں کی گالی دے، باپ کی گالی دے، بہن بھائی کی گالی دے، تو وہی امام حسین پاک سے نفرت کرنے والا، امام حسین پاک کو ناراض کرنے والا۔ پیارے سنو، اگر جو شریعت کے خلاف اگر کام کرے اور حسین پاک کے نعرے لگائے، ہری پٹی چاہے سر سے باندھ لے، گردن میں باندھ لے، کمر میں باندھ لے، اور ناپاک انسان اگر امام حسین پاک کے نعرے لگائے، نمازیں نہ پڑھے، شریعت کے قریب نہ ہو، تو امام حسین اس سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اس نے امام حسین کو ناراض کر دیا۔ دل میں اس کی محبت نہیں ہے، وہ بغض ہے۔ اور جو بغض اگر رکھتا ہے، چاہے اعمال کے ذریعے یا زبان کے ذریعے، تو سنو حدیث کا اللہ آقا فرماتے لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات فهو مبغض لأهل بيت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار۔ پوری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، کسی مولانا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، میری آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، مگر پیارے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ بولو کبھی نہیں۔ اب میں نے حدیث پڑھی، آقا فرماتے اگر کوئی شخص، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، اگر امام حسین پاک کا ذکر کا معاملہ آ جائے، پروگرام کا معاملہ آ جائے، یا کسی طریقے کی کوئی اچھائی کی بات، تو وہ ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے حاسدین لوگ باتیں کرتے ہیں، جلی کٹی باتیں کرتے ہیں۔ مطلب اس طریقے کی باتیں نکال کے لائیں گے، اس طریقے کی باتیں نکال کے لائیں گے تاکہ رکاوٹ پڑ جائے، یا پھر اپنے آپ کو منا رہے ہیں۔ پیارے سنو، کتنی نمازیں پڑھنے والا، کتنے روزے رکھنے والا، آقا فرماتے لو ان رجلا صعید بین الرکن والمقام، آقا فرماتے اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے رکن سے لے کر کے مقام ابراہیم کے درمیان آ جائے، کھڑا ہو جائے، فصلی، اور وہ نمازیں پڑھے، وصامہ، اور روزے رکھے، ثم ماتا، پھر وہ مر جائے، وہو مبغض آل بیت محمد، اور وہ آل رسول سے نفرت رکھتا تھا، دخل النار، نماز نہیں بچا پائے گی، روزے نہیں بچا پائیں گے، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ پیارے میری بات ہو تو
غلط ٹھہرا سکتے ہو، کسی اور کی بات ہو تو غلط ٹھہرا سکتے ہو، مگر نبی کی بات غلط کیسے ٹھہرا سکتے ہو؟ آج میں نے اپنے موضوع میں امام حسین پاک کی کرامتیں یا شہادتیں کربلا والوں کی یا وہ آج کے موضوع میں نہیں رکھی، آج کے موضوع میں یہ رکھا کہ صحابہ کیسے محبت کرتے تھے۔ صحابہ کرام جب اتنے بڑے صحابہ کبار یہ اتنی محبت کرتے تھے تو یہ جو برائیاں کرتے ہیں نہ پدی کا شوربہ، اس کا ٹھکانہ کہاں سے لاؤ؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آقا فرماتے دخل النار، اور جو حدیث کا جملہ مفتی جلیل صاحب نے آخر میں پڑھا تھا، معلوم ہے کس وقت پہ تھا وہ؟ آخری بات سنو اور تقریر ختم، انشاءاللہ زندگی رہی تو